السلام علیکم خواتین و حضرات، چند حسب حال موضوعات، چٹکلوں اور باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور اس نشست میں میرا ساتھ دیتی ہے ناجیہ بیگ، اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم ناظرین، چند دانش، عقل اور معلوماتی باتوں کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان جی۔ السلام علیکم تو ساتھ جنید سلیم آپ کو سناتے ہی رہیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں پہلے ذرا دکھ سکھ بولوں۔ ناظرین، کل میرا اسکوٹر گم ہو گیا۔ سب سے پہلا تو میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر ادا کیا تو میں اس پر نہیں تھا بیٹھا ہوا، ورنہ میں بھی آج یہاں نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ سویرے سویرے پھر مجھے لب گیا۔ ہوا کچھ یوں ناظرین کہ میں جب گیا ہوں ایک جنرل سٹور پہ، تو وہاں پہ کو بھائی صاحب میرے پہلے ہی آئے ہوئے تھے وہاں پہ خریدنے کے لیے کچھ سودا۔ وہ باہر نکلے ہیں تو کہیں ان کا بھی میرے جیسا ہی سکوٹر تھا۔ وہ جب باہر آئے ہیں ان کو نیر سکوٹر پہ پڑی ہے تو وہ سٹارٹ کر کے تو نکل گئے ہیں میرے والا ہی لے کے، جبکہ وہ بیچارے اس دن پیدل آئے تھے، سکوٹر پہ میں آیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے کہیں سے ڈھونڈ ڈانڈ کے میرے اس میں سے وہ نکال کے کاغذات تو میرا نام پتہ دیکھ کے تو میرے تک پہنچی اور اسکوٹر واپس کر گئے۔ ان کی بڑی مہربانی، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ایک ایماندار آدمی تھے۔ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اسی طرح غلطی میں دو دوست جو ہیں وہ دریا کے کنارے پہ کھڑے تھے اور وہاں پہ بورڈ لگا ہوا تھا کہ اگر کوئی ڈوبتے کو بچائے گا تو اس کو 1000 روپیہ انعام دیا جائے۔ وہ دونوں دوستوں نے ایک دوسرے سے بات کی۔ اس نے کہا یار، ایک نے کہا مجھے تیرنا آتا ہے، دوسرا کہتا مجھے نہیں آتا۔ اس کہتا چلو ٹھیک ہے، میں مارتا ہوں چھلانگ، تم مجھے بچا لینا، 1000 روپیہ انعام لے لیں گے گورنمنٹ سے، تو 500 کر لیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، نو وری، تھوڑی دیر میں اگر بندہ 500 بانٹ لے تو کیا برا ہے۔ لا جناب جی سے تیرنا نہیں تھا آتا، اس نے چھلانگ کڈ ماری۔ اب دوسرا جناب کنارے پہ کھڑا ہے بورڈ کے پاس، وہ اندر سے چیخ رہا، کہتا اب بچاؤ تو صحیح مجھے، بے وقوف میں ڈوب رہا ہوں۔ کہتا یار ساری معافی چاہتا ہوں، تم نے 1000 روپیے انعام تک کی بورڈ پڑا، نیچے نہیں تم نے پڑھا، نیچے لکھا ہوا ہے لاش نکالنے والے کو 2000 دیا جائے۔ تو غلطی ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ سب کو زندگی دے۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، کسی وقت انسان نہیں غور سے کوئی چیز یا اپنا بات پڑھتا۔ السلام علیکم عزیز صاحب۔ وعلیکم السلام، خیریت ہے؟ آپ نے مجھے سلام کرنے کا موقع نہیں دیا ناظرین کو۔ جی کرو جلدی۔ السلام علیکم۔ سست آپ کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی۔ ظاہر ہے میں تو باہر سے آتا ہوں تو پھر فاسٹ بالر جو ہے وہ تو شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، تو بات کیا ہو رہی تھی اپنا شفیق صاحب؟ یہ اچھی غلطی ہے یار، غلطی ہے نا، جس طرح بندے کو سننے میں غلطی لگتی ہے اس طرح پڑھنے میں بھی غلطی لگ سکتی ہے۔ ضروری تو نہیں نا صرف سننے میں ہی غلطی لگے، سننے میں بھی بڑی بڑی عجیب غلطی لگتی ہے۔ کہ بندہ لے کے گیا نا موبائل اپنا دکان پہ کہ بھائی جی یہ دیکھے ٹھیک کر دیں، اس میں شاں ہوتی ہے، آواز صحیح نہیں آتی۔ اچھا، اس نے چیک چک کر کے کہا جی کہ باقی سارا موبائل آپ کا ٹھیک ہے، صرف موسم کی خرابی کی وجہ سے شاں ہوتی ہے۔ کہتا چلو پھر موسم نواں پا دیو۔ چلیں آج کی پہلی خبر سنیں عزیز صاحب۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب سب ساتھی عمران خان کو چھوڑ جائیں گے اور وہ گھر واپسی کے لیے چنگچی کو ہاتھ دیتے نظر آئیں گے۔ حد ہو گئی ویسے، مجھ کو رانا جی معاف کرنا کہ غلطی ماڑے سے ہو گئی۔ کیا غلطی ہو گئی تم؟ یہی غلطی ہے کہ ہم ان کو سیریس میں ییر لیتے ہیں، وہ آگے سے فیصلہ باد کے ایکٹر بن جاتے ہیں۔ یہ بات نہ کرنے والی کیسی کیسی پکی جگت لگاتے ہیں۔ امان سے اگر 16 دن کے لیے میرے پاس بوک ہو جائے نا ڈرامے میں، پیسے بہت کٹھے ہوں یار، وہ پاکستان کی 3rd بڑی سیاسی پارٹی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو چنگچی میں بٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، اور یمان پارک چنگچی جاتی ہے، بتاؤ مجھے، نہ کو پتہ نہ لیڑی نہ دینی، صرف لافٹر کے لیے اس کو چنگچی میں بٹھا دیا۔ اوپر سے ذرا یہ تو سوچ لینا کہ خان صاحب ماشاءاللہ اتنے جوان بندے ہیں، چنگچی میں پورے بھی آئیں گے کہ نہیں۔ ڈرائیور کہہ رہا ہوں کہ بھائی جی تہاڈا چھت نوں سر لگے گا، تسی میرے پچھلی سیٹ تے بیٹھ جاؤ۔ اتنا برا لگے خان صاحب ڈرائیور کے پیچھے چنگچی پہ بیٹھے ہو، ادھی موٹر سائیکل پہ۔
ہیورے والا آپ فیصلہ آباد کے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یمان پارک یا اپنی گڈی جاتی ہے تو یا پھر بس جاتی ہے، چنگچی نہیں ادھر کوئی بھی جاتی، بس میں بھی بٹھا کے تو شرمندہ ہونے والی بات ہے نا۔ کنڈکٹر کہہ رہا ہو کہ خان صاحب ایک سائڈل ہو جاؤ خدا دینا جی، ایڈے تھی بس دے وچ کھلو گے۔ جتنا ماشاءاللہ خان صاحب کا قد ہے وہ تو بیٹھے بھی ہوں گے تو انجانا بندہ آگے کہے گا کہ بھائی جی تھی کھلوتے ہو کہ بیٹھے ہو۔ اچھا جی، ایک تحقیق کے مطابق بیویاں دکھ کی حالت میں زیادہ پیسے خرچ کرنا پسند کرتی ہیں۔ شاباش، یعنی پیسے بچانے کے لیے اب بیگمات کو دکھ ہی نہیں ہونے دینا چاہیے، اور انہیں خوب جی بھر کے شاپنگ کروانی چاہیے تاکہ وہ دکھی نہ ہو۔ نہیں یہ تو ویشیس سرکل ہے نا یار، ریسرچ یہ ہے کہ دکھ کی حالت میں زیادہ پیسے خرچ کرتی ہیں۔ وہ تو دکھ سے بچایا کیسے جائے، پھر بھی پیسے خرچ کرنے ہیں۔ دکھ سے بچانے کے لیے بھی پیسے خرچ کرنے، یعنی کسی طریقے سے بھی خواتین کا خرچہ کٹ نہیں ہو سکتا۔ اللہ معاف کرے، صحیح ریسرچ ہے امان سے۔ اب تو میں نے دیکھا کہ جنازے پہ جانے کے لیے بھی میک اپ شیک اپ کر نہیں جاتے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ رات کو نیند سے اٹھ کے کھانا کھانا بذات خود ایک بیماری ہے۔ فٹے منہ ان سائنسدانوں کا، یہ سائنسدان بھی جو منہ میں آتا ہے کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تحقیق کے بعد کوئی شرم جائے نہیں، کون سی تحقیق ہے؟ رات کو اٹھ کے کھانا بیماری، یہ کشمیری سارے بیمار ہیں بیچارے۔ یہ سائنسدان ہیں ہی کشمیریوں کے خلاف۔ اب بالکل یہ کوئی انڈین سائنسدان لگتا ہے، یہ انڈین ہی زیادہ کشمیریوں کے خلاف ہے۔ بھائی اس میں کون سی بیماری والی بات ہے؟ ہر کشمیری رات کو اگر آنکھ کھل جائے باتھ روم جانے کے لیے، یا ویسے ہی خارش کی وجہ سے بھی، یا چلو پنکھا بند ہو گیا تو گرمی کی وجہ سے اٹھ گیا، آنکھ اگر کھل جائے تو پھر بندہ اگر جا کے کچن میں سے ایک دال کا پیالہ پی لے گرم کر کے، یا ٹھنڈا بھی پی لے، مزہ ہی آنا ہوتا ہے۔ تم تو مجھے بتا رہے تھے کہ آنکھ کھلنے پہ نہیں، سوئے ہوئے بھی وہ کھاتے ہیں۔ سوئے ہوئے کیسے کھا لینا؟ پتا نہیں، تم ہی بتا رہے تھے، اب آن کیمرہ بھی بتاؤ نا۔ یار سوئے ہوئے کیسے کھا لینا یار، حد ہو گئی ہے تمہارے والی۔ انسان سویا ہوا کھا سکتا ہے؟ ہاں البتہ اگر خواب میں کوئی کشمیری کو ہریسا نظر آ جائے اور اوپر سے اس کی آنکھ کھول جائے، جس طرح بچے کو جن نظر آئے تو وہ ڈر کے اٹھ جاتا ہے نا، اس طرح کشمیری کو خواب میں خوراک نظر آئے تو وہ خوشی سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر وہ کھا لے اگر تو کوئی بری بات نہیں، لینے کے دینے پڑتے ہی۔ اچھا جی، ملکہ برطانیہ کی زندگی پر پہلا ڈرامہ سیریل تیار کیا جائے گا، ہر قسط پر 50 لاکھ پاؤنڈ خرچ ہوں گے۔ ڈرامہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے کو اجازت لئی نے، اچھا مینو آدھے نے ملکہ NOC دے سانو ڈرامہ بناؤنا ہے۔ میں کہا میرے تے نہ بناؤ، فیتے تے بناؤ ڈرامہ، سیڑیاں تے بناؤ، میں تہاڈی سٹوری پکچرائز کرنی ہے۔ اچھا میں کہا بناؤ بناؤ بسم اللہ، بس کاسٹ میری مرضی دی ہونی چاہیے۔ اچھا ہاں نے دسو، میں کہا میرا رول تے چلو عزیزی کو لو کرا لو، بڑا پیالا عزیزی کو لو کرا لو، تے جوانی والا بے شک پاویں ریما پا لو۔ چارلس دا رول ہے جیڑا او افتخار ٹھاکر کو لو کرا لو، دواں دا چون جالا منہ ہے۔ لیڈی دیانا دا رول پاویں وینا ملک نو پا لو۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ مینو پتا دیانا بڑی سونی سی، پر مینو اتری تے غصہ بڑا ہے، یہ کلو انجے بدلے لان گی۔ فلپو دا رول مصطفیٰ قریشی کلو کرا لو، فلپو دی بھی کار بڑی ولن طبیعت ہوئی ہوندی، تے او وچ گانا ضرور پانا۔ کون سا؟ سانو نہر والے پل تے بلا کے تے ہورے ماہی۔ میری تے فلپو دی ملاقات پہلی ہری نہر دے پل تے ہی ہوئی سی۔ اچھا فلپو نہر دے پل تے کنیریاں لی ریڑی لا کے کھلوتا سی۔ میں کنیڈ کالج تو اپنی سہیلیاں نال نکلی، کلو گنیریاں دے کولوں لئیاں نے، بس کلو گنیریاں ہی میرے زندگی دا عذاب بن گئی۔ کیا مطلب؟
پیسے نہیں سونا لے. اچھا میں دوجے دن مفت دے چکر چ پھر ٹر گیا. آپ تو ملکہ تھی, آپ کو کیا ضرورت تھی مفت کھانے کی؟ کڑیے بادشاہاں نو مفت دی عادت ہوندی ہے. میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کلیکٹیولی دیکھو کہ ہم نے یہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, یہ جو دیسی جڑی بوٹیاں ہیں, ان کی کاشت پہ آج تک سائنٹیفک انداز میں کتنا غور کیا. یار جنید, یہ جس طرح تم نے وہ ایلو ویرا پہ لیکچر دیا تھا کیا مطلب سپیچ کی, اس کی افادیت بتائی تھی. افادیت لیکچر میں بتائی تھی, اور کیا افادیت اس کی ہم نے گفتگو کی تھی یار, بینڈ باجے کے ساتھ بتائی تھی. گفتگو کی تھی, لیکچر دیا تھا, اسپیچ کی تھی, کیا مطلب یار؟ میں منیٹر بنانا چاہ رہا ہوتا ہوں, اس کو بنتا نہیں نہ بن. پھر مجھے کیا. اچھا, آپ کیا کہنا کیا چاہ رہے تھے عزیز صاحب؟ جو مجھ سے یہ پوچھ رہا تھا ایلو ویرا کے بارے میں, اب میں کہہ رہا ہوں کہ میں چند دن پہلے سوچ رہا تھا کہ اسب گول جو ہے, اسب باغول تے کچھ بھی نہ پھرول, وہ ہماری ایک پرجائی گئی ہوئی تھی ادھر اسلام آباد پنڈی کی طرف ہے. ادھر سے کپڑا لیا اس نے, تو وہ پٹھان تھا نا دکاندار, تو اس نے کہا کہ خان صاحب یہ کپڑا جو ہے یہ لاہور میں اب تو سستا مل جاتا ہے, ادھر کیوں اتنا مہنگا ہو گیا؟ اب پہلے ادھر مہنگا نہیں ہوتا تھا, بہت سستا ہوتا تھا. تو وہ پٹھان آگے سے کہتا کہ باجی یہ سب باغول تے کچھ بھی نہ پھرول. یہ بات سنائی پاپی نے تو میرے ذہن میں آیا کہ یار یہ سب گول بھی ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان میں بے پناہ ہوتا ہے. لاجواب چیز ہے, لاجواب چیز. نہیں, لاجواب کے علاوہ پاکستان میں ہے بھی بہت. اچھا, پاکستان میں اس کی کاشت کا مرکز کون سا, سب سے زیادہ کہاں کاشت ہوتا ہے؟ حکیم کی دکان پہ, حاصل پور میں. اچھا, کاشت ادھر ہوتا جناب. اور پاکستان میں اس کی کاشت کے لیے اتنے زبردست مواقع موجود ہیں, موسم بہت سازگار ہے, مٹی بہت اچھی ہے, لیکن نہیں تو اس کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ جو چیز ایسی بنانی چاہیے جو اور کہیں نہ پائی جائے. تم ایلو ویرا کو بھی چھوڑ دو, اسب گول کو بھی چھوڑ دو, دیگر جو یہ سارے جس کا ہم بار بار رونا روتے رہتے ہیں, ساری چیزیں چھوڑ دو. تم یہ اوور آل کلیکٹیولی دیکھو کہ ہم نے یہ جو ٹریڈیشنل میڈیسن ہے, یہ جو دیسی جڑی بوٹیاں ہیں, ان کی کاشت پہ آج تک سائنٹیفک انداز میں کتنا غور کیا, اس کی ریسرچ پہ کتنے پیسے خرچ کیے, اس کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے کبھی غور کیا؟ کچھ بھی نہیں. اب تم دیکھو کہ صرف ہندوستان نے $1 ارب تک اپنی ایکسپورٹس, جڑی بوٹیوں کی جو ایکسپورٹ ہے $1 ارب سے تجاوز کر گیا ہندوستان. پلاننگ ہے یار, پلاننگ ہے. چین تم دیکھو, چین جس کو ایک عرصے تک چین کے بارے میں یہ چین پر طنز کیا جاتا تھا کہ یہ ایسی نقل بنانے والی قوم ہے, یہ صرف کاپی کر سکتے ہیں. اگر یہ ریسرچ کے میدان میں آتے تو یہ ادویات پہ ریسرچ کرتے. اب چین, وہ کہتے ہیں نا لیٹ نکالنا, چین نے ایسی لیٹ نکالی ہے اس میں آ کے کہ ظاہر فارماسیوٹیکل بہت بڑی انڈسٹری ہے, بلینز آف ڈالرز کی انڈسٹری ہے, ٹریلینز ڈالر میں. میرا خیال ہے کہ $625 بلین کی انڈسٹری تو صرف پین کلر جو میڈیسن ہے ان کی ہے. $625 بلین. اتنی درد ہوتی ہے دنیا میں, اتنی درد ہوتی ہے دنیا میں, اتنی درد پھیلی ہوئی ہے. اور چین نے ایسی اب زبردست اس کو کیا ہے, اور ایک عرصے تک یہ دنیا کی جو بڑی 50 فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں, ان میں صرف ایک چائنیز کمپنی ہے, صرف ایک. لیکن اب چین نے وہ جو ہم کہہ رہے ہیں لیٹ نکالنے والا کام شروع کیا ہے. چین نے کیا کیا ہے, چین نے جو اپنی اصل طاقت تھی, جو چینی جو ادویات تھیں, جڑی بوٹیاں, جو ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن یعنی ٹی سی ایم پر اتنا زبردست انداز میں زور دیا کہ اس کو اپنی اتنی زبردست بڑی قوت بنا لیا ہے, طاقت بنا لی ہے کہ ویسٹ اب اس سے پریشان ہو گیا. یہ نیوز ویک میں ٹائٹل سٹوری ہے اس پہ کہ اس نے باقاعدہ جو ایک ہمارے ہاں جو ایلوپیتھک طریقہ علاج ہے اس کو ٹاپل کرنے کی تیاری شروع کر دی ہے چین نے. اتنا زور دیا ہے اس پہ, اور اب اس نے اگلے سٹیپ میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پلاننگ کر لی, اور ویسٹ اسی بات سے پریشان ہے. اب ویسٹ نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے, وہی جو اس کا ایک پرانا ایک ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں, اس نے پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ فلاں جو جانور ہیں معدومی کا خطرہ ہے جن کی, وہ اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ چینی میڈیسنز ہیں, کیونکہ یہ ساری چیزیں مار کے جس طرح ریچھ کو مارا جا رہا ہے. اب ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ریچھ کے پنجے
چینی ادویات میں استعمال ہوتے ہیں. اس لیے دنیا بھر سے ریچھ کو مار کے یہ جو گینڈے کے سینگ استعمال ہوتے ہیں, گینڈے کو مار کے اس کے سینگ حاصل کیے جا رہے ہیں. اسی طرح سی ہارس ہے, اس سے بھی بہت ساری ادویات بنتی ہیں وہ. اور پھر ایک چین کے کچھ جانور ہیں, وہ ویسٹ کے الزام لگا رہے ہیں کیمپین کی شکل میں کہ یہ سارے جانور دنیا بھر میں اس لیے کام ہو رہے ہیں کہ یہ سارے مار مار کے ان کے جو نہیں یہ چین ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں اور چین ان سے پھر ادویات بنا رہا ہے. اس لیے چین کی جو انڈسٹری ہے اس کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے ویسٹ. شاباش, یہ تو بڑا عجیب سا الزام وہ لگا رہے ہیں. وہ بھی پھر سارا کچھ سوچ کے پلاننگ کر کے کرتے ہیں نا. وہ بھی چینی ہیں, وہ بھی چینی ہیں. ان کی پلاننگ یہ ہے کہ 2025 تک ہم اپنی اس ایکسپورٹ کو $150 بلین سے آگے لے جائیں گے. اور وہ لے جائیں گے. فی الحال جو ان کی انڈسٹری ہے وہ کم و بیش $70 بلین تک ہے. ہائے ہائے. تو مجھے حکیم بد پرہیز صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ہمارے ہاں, میں نے پوچھا, میں نے کہا حکیم بد پرہیز صاحب یہ جو ہمارے ہاں جڑی بوٹیاں اور دیسی دوائیاں ان پہ کیوں نہیں ریسرچ ہو رہی؟ کہتا ہے اصل میں یہ میاں یہاں پاکستان میں حکیم بنتا جا کے بزرگی کی ایج میں ہے, پھر اس کو نیند بہت آتی ہے, پھر وہ ریسرچ نہیں کرتا, سویا رہتا. یہی وجہ ہے کہ ہم منجن اور پھکی سے آگے نہیں بڑھ سکے آج. حالانکہ ہمارے ہاں بے پناہ پوٹینشیل موجود ہے, مطلب جڑی بوٹیوں کی کاشت کا بھی اور جو ہیومن ریسورس اس میں درکار ہے وہ بھی. یعنی اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن وہی یعنی ایک تو 2 نمبری موجود ہے کہ جو مطلب دیسی ادویات ملتی ہیں ان میں اسٹیرائڈز شامل کر دیے جاتے ہیں, پھر ریسرچ نہ ہونے کے برابر. یہ چین جس کی ہم مثال دے رہے ہیں, چین نے ایسے یہ منزل حاصل نہیں کر لی یا اس منزل کے اتنا قریب پہنچ گیا. یہ یعنی بہت سارے لوگوں کے لیے یہ حیرت کی بات ہوگی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ پوری دنیا میں ادویات میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں ورلڈ لیڈر ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. یعنی اس وقت چین جو ہے وہ $160 ارب میڈیکل ریسرچ پہ خرچ کر رہے ہیں, جو امریکہ کی نسبت $29 بلین زیادہ ہے. نہیں چین والے چیز کے پیچھے پڑ جائے پھر کٹ کڑا کے دیتے ہیں وہ. یہ میں تو یہ سوچتا ہوں امان سے اپنے ملک کے اندر, اپنے وطن کے اندر ایسی عجیب صورتحال دیکھتے ہیں کہ اپنی ایک علیحدہ شناخت بنانے کے لیے, ایک اپنی علیحدہ چیز کو تیار کرنے کے لیے ریسرچ وغیرہ کوئی بھی نہیں سوچتا. یار میں تو ایمان سے یہ اپنا پنڈی سے لاہور آتے ہوئے رستے میں جو راہ والی چھاونی آتی ہے ادھر وہاں پہ ایک بندے نے ریڑھی لگائی تھی کلفیوں کی. اچھا اس نے اپنے والد صاحب کی نا جی داڑھی والی تصویر لگا دی ادھر جی پاش کلفیوں والا. اس نے ایک کلفی لگائی, 7 ادھر گڈیوں نے کھڑے ہو کے کلفی کھانی شروع کر دی. اب کوئی 30 ریڑیاں ساتھ لگ گئی ہوئی ہیں اور سب نے باقاعدہ ہر ایک نے نا جی ایک داڑھی والی تصویر لگائی ہوئی ہے, یہ اصلی ہے, یہ اصلی ہے, یہ اصلی ہے, یہ اصلی ہے. ایک روڑا پڑ گیا ہوا ہے. فوٹو نہیں اپنی جو لگا سکے ان کی کتنی کچھ سوچ ہونی ہے صاحب لگاؤ نہیں. یعنی یار ایک کلفی نہیں بنا سکے, اپنی پروڈکٹ پر اعتبار نہیں ہے, اعتماد نہیں ہے. اور نہیں جی کلفی کو چھوڑو, میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فوٹو اس طرح کی سارے انہیں لگائی ہوئی. نہیں اگر ایک نے کامیابی حاصل کر لیا, آپ اس کے مقابلے پہ اپنی پروڈکٹ کو لے کے آؤ, اپنا نام استعمال کرو. اگر آپ کو اپنی پروڈکٹ پر اعتماد ہے تو کوئی بیچ میں ینگ فوٹو لگانے کی کسی نے ضرورت نہیں کی, سب نے اپنا اپنا بابا بورڈ پہ لگا. جس کے پاس بابا نہیں تھا بھی نا اس نے اپنا کو جوان پہلے بابا کیا ہے, پھر اس کی فوٹو کھینچ کے ادھر لگائی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. یہ اکثر تمہاری پرجائی بھی کہتی ہے یہ تم میرے پاس بیٹھ کے بھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے, اس کے بعد ہی جھگڑا شروع ہوتا ہے. بھائی جان مجھے بیت بازی پر کوئی اعتراض نہیں ہے, شرط میری وہی پرانی ہے کہ آپ شعروں کا بیڑا غرق نہ کریں, ادب کے ساتھ بے ادبی نہ کریں. چلے آپ دونوں ادبی گفتگو کر رہے ہیں, یہ کیا بات ہے, ناراضگی والی کیا بات ہے یار. تم تو بالکل ہی ایک دم مجھے تھڑیا سا دودھ دہی والا بندہ پیٹ کر کے بالکل چھانگا سا بنا دیتے ہو کہ جی ادبی گفتگو تم بیڑا غرق کر دیتے ہو. کبھی یار خدا کے واسطے سکرین کے دوسری طرف سے آوازیں محسوس کرو, کیا لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں عزیزی کے کلام پہ.
کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ یہی کہ بس کر دیا جی بس کر یہی تو میں کہہ رہا ہوں، بس کر دے بس کر دے. اور یار وہ خوشی سے کہہ رہے ہوتے ہیں شیر کی تاب نہیں لا سکتے. عزیز صاحب آج آپ پائے کے شعر سنا دیں. چھوٹے پائے کے یا بڑے پائے کے؟ اعلیٰ پائے کے. بڑے پائے کے ہی ہوئے نا. بونگ بھی ساتھ ہونی چاہیے لائمن اگر ٹیسٹ لینا ہے. اچھا چلو پہلا شعر بیڑا غرق کرنے کے لیے پیش خدمت ہے. ارشاد. چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا، چار سو پھیلتی خوشبو کی حفاظت کرنا، اتنا آسان بھی نہیں تم سے محبت کرنا. واہ عزیزی صاحب. اسے نصیب کا لکھا ہی جانیے ورنہ آہا. کہاں وہ یوسف کنا کہاں برائے فروخت. واہ واہ عزیزی صاحب. بہت خوبصورت. اچھا اس سے بھی اچھا شعر تیز سے پڑھنے نا. مجھے بتا دو بہت خوبصورت مجھے کہا ہے یہ شعر تو شعر اوکے سر تیز ہے شعر. تو میرے بعد ہوا ہے تنہا، تو میرے بعد ہوا ہے تنہا، میں تیرے ساتھ بھی اکیلا. اس کے ساتھ بھی کھڑا ہو کے پتہ نہیں کیا سوچتا رہا. یہ اکثر تمہاری پرجائی بھی کہتی ہے یہ تم میرے پاس بیٹھ کے بھی کچھ اور سوچ رہے ہوتے، اس کے بعد ہی جھگڑا شروع ہوتا ہے. ابھی کر لیتے ہیں الف کا بندوبست. ایسا نہیں کہ بات مجھے بھول گئی ہو. ہائے 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 یہ اس سے زیادہ کیا ادب کو جفا مارے. ادبی جفا مارا ہے یار ادب کو جفا. ایسا نہیں کہ بات مجھے بھول گئی ہو، ہاں یہ ضرور ہے کہ تجھے معاف کر دی. عزیزی صاحب اتنا سیریس شعر. میں تو تمہیں پتا میاں بندہ ہوں. یہ ڈاکٹر طاہر شہیر کا شعر ہے. اچھا. وہ بڑا سخت سیریس ہے، بیٹھا بیٹھا ناؤں کھاتا رہتا. الف نا جی الف سر. اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، اتفاقات زمانہ بھی عجب ہے ناصر، آج وہ دیکھ رہے ہیں جو سنا کرتے تھے. واہ سنا کرتے تھے. یہ اس موسم کی سوغاتیں کچا نہر ٹیوب میں. ہائے 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 ہائے. نے بھی نہر پہ آتے ہوئے سکوٹر گلا کرایا اپنا. لڑکے نہاتے ہوئے نہر سے پانی بھی پھینک دیتے ہیں. اچھا. یہ اس موسم کی سوغاتیں کچا نہر ٹیوب میں، ہمت ہے تو آجا ٹوبی لائیں میں اور تم. تم میم. جی سر میم، لیکن یہ اچھی خاصی شاعری کرتے. آپ کدھر چل پڑے؟ میں نہیں چل پڑا، میں ادھر ہی تھا آگے کچی سڑک آ گئی تھی. ایک میم سے حسب حال شعر. مل کے رستہ روکنا ہوگا ہمیں سیلاب کا، گاؤں میں ایک جھونپڑا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے، کیوں نہ ہم ایک دوسرے کو تھام لیں اس حال میں، حوصلہ ٹوٹا ہوا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. واہ واقعی حسب حال شعر ہے. عزیز صاحب پھر یہ جی یوں نہیں کہ میں اکیلا ہوں یہاں پہ رن مرید. یار تھوڑی لپیٹ کے بات کرو. یوں نہیں کہ میں اکیلا ہوں یہاں پہ رن مرید، مجھے نہ لپیٹنا. غور کریے سانحہ تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. مانتے دونوں نہیں ہیں ڈوئیوں کی داستان، مانتے دونوں نہیں ہیں ڈوئیوں کی داستان، حال لیکن ایک سا تیرا بھی ہے میرا بھی ہے. اس لیے کہتا ہوں میرے انقلاب مان جا، میں تجھے اپنے دکھاؤں تو نشان اپنے دکھا. اس نے جب پلکوں کو جنبش دی عدم، اس نے جب پلکوں کو جنبش دی عدم، رائے گاں سب گفتگو کے فن گئے. یہ عزیزی صاحب یہ مودی مودی کیا ہے، یہ مودی مودی، یہ مودی مودی کیا ہے، یہ مودی یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ. دیکھو یہ رہا مشاعرے کا بھی نہیں اس کو پتا، بیچ میں بریک لے لی. تو آپ کیا کر رہے تھے؟ نہ معاف کرے خربوزہ سونگنے کے لیے اٹھائے تو دکاندار اس پہ جمپ مار دیتا ہے. کیوں؟ بس ہی خریدنا تو ہوتا نہیں، خربوزہ سونگن کا نشہ لگ گیا ہے. ناظرین وطن عزیز کے سیاسی کلچر کو سمجھنے کے لیے آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ملک کے روایتی سیاستدان جناب پی کیو این، اور ان کے ہمراہ ہیں انہی کے حلقے سے حالیہ انتخاب جیتنے والے
MPA. السلام علیکم جنید صاحب. وعلیکم السلام. آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا کہ موصوف کی مجھے دیکھ کر آواز بند ہو جاتی ہے, لائٹ چلی جاتی ہے اور گگی بند ہو جاتی ہے, چونکہ حرکات ان کی ساری میرے سامنے ہیں, میرے ہی سامنے الیکشن لڑے ہیں. اچھا. جیت جانا کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مارکا ہے, تو چونکہ جیت گئے موصوف, میں تو آزاد الیکشن لڑتا ہوں, آپ کو معلوم. آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لی تھی؟ دیکھیں, شکست تو تسلیم کر لی, مگر جس قدر دھاندلی ہوئی ادھر اس میں میرا خیال ہے, مجھے تو شکست تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی نہیں, مگر ان کو فتح اناؤنس کرتے ہوئے شرمندگی ضرور محسوس ہوتی ہو. دیکھیے, لوگوں نے مجھے پسند کیا ہے. یہ بھی یہ غلط کہہ رہے ہیں, آپ کو تو آج تک لڑکی والوں نے پسند نہیں کیا. کیا مطلب؟ تو لوگوں نے کیا پسند کرنا تھا؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ موصوف کی ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی, کوارے ہیں اور باہر تھڑے پہ بیٹھ کے صرف سارا دن یہی کام کرتے ہیں, ووٹ اکٹھے کرنے. یہ غلط بات کر رہے ہیں جی. یہ نہ کہیں کہ میری شادی نہیں ہوئی, میں نے شادی کی نہیں ابھی. اچھا جی, میں عوام کی خدمت کرتا ہوں, دن رات خدمت کرتا ہوں. تو شادی کر لیں تو خدمت نہیں ہوتی؟ بھائی تم اپنی طرف دیکھ لو. بھائی اپنی طرف ہی دیکھ رہا ہوں, تمہاری طرف تو دیکھا بھی نہیں جاتا. بھائی شادی کے بعد تم عوام کے غلام ہو کہ جوڑو کے غلام ہو؟ اگر عوام کے غلام ہوتے تو جیت جاتے. میں جانتا ہوں کہ آپ عوام کی خدمت کر کے جیتے ہیں یا انتظامیہ کی خدمت سے جیتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے جنید صاحب, الیکشنوں کے دنوں میں ہی, الیکشن کے دن سے کچھ دن پہلے میں ڈی سی او آفس میں گیا ہوں کسی کام کے لیے. موصوف وہاں براجمان تھے ڈی سی او کے سامنے کرسی پہ. مجھے دیکھ کے تو اٹھ کے نکلنے لگے. آفس سے نکلتے ہوئے بڑے رازدارانہ انداز میں موصوف ڈی سی او سے کہنے لگے, گھر تشریف لائیں, آپ کی دعوت کرنی ہے, کالا تتر پکانا ہے. اچھا. ڈی سی او نے خوب سنائی. اس نے کہا, بھائی تتر کالا یا براؤن مجھے کیا پتا ہے, گوشت تو سب کا ایک جیسا ہی. آپ نے کالے تتر کے پار پکانے, ہاں یہ بتاؤ کتنے پکانے ہیں, 5 تتر پکانے ہیں, 10 پکانے ہیں, وہ تو ایک علیحدہ بات. تتر کا رنگ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ فضول بات کر رہے ہیں جی. ڈی سی او صاحب میرے کلاس فیل ہوتے, ہم ایک ہی کالج میں جاتے تھے. جی ہاں, جی ہاں, وہ پڑھنے جاتے تھے. یہ وہاں موصوف کنٹین پہ نان سپلائی کرتے تھے. موصوف کے والد محترم کا اپنا تندور تھا. اور میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے ایم پی اے صاحب کو, والد صاحب کے تندور پہ وہ جو تندور کی سائڈ سے موری نہیں نکلتی, اس میں دھوئیں سے بچتے ہوئے بوری پھنسا رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی بری بات نہیں. ایگزیکٹلی بری بات نہیں ہے, بالکل ٹھیک ہے, میں خود محنت پہ یقین رکھتا ہوں. مگر یہ بھی تو موصوف سے پوچھیں کہ اتنے چھوٹے سے عرصے میں تندور سے کوٹھیاں کیسے بن گئیں, گاڑیاں بڑی بڑی کیسے آ گئیں, کروڑوں روپیہ الیکشن پہ کیسے لگا لیا. وہ جو تندور میں نان لگاتے تھے, ان نانوں کے اوپر تلوں کی جگہ کو سونے کا پانی پھیر کے تو نہیں تھے نا بیچتے. اور یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ محترم والد صاحب جو تھے موصوف کے, وہ جس میں تندور کا ذکر کر رہا ہوں اس پہ پہلے کام کیا کرتے تھے. اچھا. کچھ سال بعد اسی تندور پہ قبضہ کیا, اس کے بعد مالک بن کے وہاں بیٹھے, اور پھر قبضے کے سارے واقعات چل سو چل, اور آج کروڑ پتی بن کے آپ کے سامنے بیٹھے. ہارنے کی وجہ سے اس کی مت ماری گئی ہے جنید صاحب. اس کی ریپوٹیشن کا پتہ کرے محلے میں جا کے. منشیات فروشوں کی یہ سرپرستی کرتا ہے, جوا کرانے والوں کی یہ سرپرستی کرتا ہے. یہ کرتے ہیں. بس بس جنید صاحب, بڑی ہو گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے میری بے عزتی کروائی ہے. جس بندے کی آواز شکرگندی والا نہیں سنتا, آپ نے اس سے میری بے عزتی کروائی ہے. ایسا شخص جو اللہ معاف کرے خربوزہ سونگنے کے لیے اٹھائے تو دکاندار اس پہ جمپ مار دیتا ہے. بس ہی خریدنا تو ہوں نہیں, خربوزہ سونگن کا نشہ لگ گئے ہے. حد ہو گئی ہے منشیات فروشوں کی سرپرستی, جوئے کی سرپرستی. شرم آنی چاہیے تمہیں. تم اپنے ساتھ 4 سیکورٹی گارڈ لے آئے تو میں تم سے ڈروں گا؟ اب بس کر دے, بس کر دے. اپنے آپ کو دیکھ, مجھے دیکھ. تو کیا تجھے کیا دیکھوں ہے؟ او شکور ہے, اے رمضان, او بڑھو اینو. بیٹھو بیٹھو باہر, چائے پی کے جانا. بیٹھو یار, ایسے نہ کرو. میاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے. میں نے بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اس طرح کی. یہ بندوقیں تو اللہ کے فضل سے ہمارا کھلونے رہے ہیں یہ. ہاں, ہتھکڑی ہمارا زیور رہا ہے. یہ کرمنل آدمی ہے شروع سے ہی.
میرا خیال ہے آپ دونوں حضرات ذرا تحمل سے بات کریں, دلائل کے ساتھ بات کریں. آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, بھائی ہیں میرے تو, اور ہم عزت کرتے ہیں, ہمارے علاقے کے ایم پی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ بات کیجئے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. نہیں کرو بات, کرو بات. بیٹھے بار صاحب, آئیں بیٹھے. چلیں ٹھیک ہے, کھڑے رہیں. آپ نے سیکیورٹی گارڈ اپنے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ چیل اٹھا کے لے جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ آپ کو چاہیے کہ اپنا گارڈ جو ہے وہ باہر بٹھائیں. لڑکی ڈر رہی ہے. کوئی ڈرنے والی بات نہیں ہے بھائی. بھائی آپ یہ تو کہہ رہے ہیں نا وہ ڈر رہی ہے, آپ بتائیں ان کو. میں نہیں ڈر رہی, یہ بیچاری ڈر کے ہنس رہی ہے. آپ انہیں چھوڑے, مجھے ذرا ان سے بات کرنے دیں. آپ ذرا فرمائیں نا سر کہ آپ ایک ہمبل سی بیک گراؤنڈ کے مالک ہیں, آپ نے اپنے الیکشن پہ کروڑوں روپے کہاں سے لگا دیا؟ اصل بات تو یہ ہے نا, بیٹھے آپ, اصل یہ مسئلہ ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کے سامنے واضح ہونا چاہیے, کروڑوں روپیہ آپ نے لگایا ہے یہ الیکشن کے اوپر. آپ میرا خیال ہے تھک جائیں گے, اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ورنہ کھڑے بھی رہیں, مجھے تو کوئی ایسا فرق نہیں پڑتا. تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے. میں پوچھ رہا ہوں, بتائیے جی ذرا. لے جی یہ بھی سن لیں. ہاں سنائیں. ایک پیسہ بھی میں نے اپنے الیکشن پہ نہیں لگایا, سب لوگوں نے لگائے ہیں. پوسٹر بنوائے, بینر بنوائے, پبلسٹی کی, سب ان لوگوں کی محبت ہے. کون سی محبت ہے یہ؟ جی میں بتاتا ہوں جی, جس شخص نے موصوف کی ساری پبلسٹی کا بندوبست کیا ہوا تھا, اسی کو جیتنے کے بعد انہوں نے 12 کلومیٹر لمبی سڑک کا ٹھیکہ لے کے دیا ہے. سڑک لمبی ہے, آپ تھک جائیں گے, بیٹھ جائیں گے. لو جی اب بات کھلی گئی ہے تو سن لے جی. جس نے مجھے پوسٹر اور بینر بنوا کے دیے, اسی شخص نے الیکشن والے دن اس کو بریانی کی دیگیں اور قیمے والے نان سپلائی نہیں کیے. توبہ ہے, کتنا گھنونا ہو گیا ہمارا سیاسی کلچر. ڈر لگ رہا ہے ان کو اس کلچر سے, آپ بیٹھ جائیں. پیکین صاحب آپ ایزی رہیں پلیز. جی میں ایزی ہوں, مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے اللہ کے فضل سے. میں نے بہت سی اس طرح کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, اس طرح کی. یہ بندوقیں تو اللہ کے فضل سے ہمارا کھلونے رہے ہیں یہ. اچھا. ہاں, ہتھکڑی ہمارا زیور رہا ہے. یہ کرمنل آدمی ہے شروع سے ہی. بہت اچھے, یعنی کرمنل آدمی اکیلا پھر رہا ہے اور یہ شریف آدمی ساتھ گن مین لے کے پھر رہا ہے. آپ بھائی جان ایم پی اے نہیں بنے, بیٹھ جائیں, ساتھ نہیں پھرنا چاہیے. سیکوینس صاحب وہ تو آپ الیکشن ہار گئے, ورنہ آپ نے بھی ایسے 10-12 رکھے ہوتے. جنید صاحب مجھے کوئی گن مین رکھنے کا شوق نہیں ہے, یہ غریب آدمی ہے, میں نے اس کو روزگار دیا ہے. یہ کون سا روزگار دیا ہوا ہے؟ 18 کلو کا روزگار. اچھا بھلا اسے ریڈیو ٹھیک کرنے کا کام آتا ہے, اسے کوئی دکان ڈال کے دو. بس صاحب بیٹھے ہیں آپ جناب, ان فضول باتوں کو چھوڑو, یہ بتاؤ کہ کس طرح الیکشن جیتے ہو بھائی. یہ فرمائیں, آپ کو یہ الزام ایک سال بعد یاد آیا تھا اندلی کا؟ وہ جی یہ تحریک انصاف والوں نے آزاد امیدواروں کا بھی دھیان ڈلوایا ہے, ہمیں تو یہ ہوش ہی نہیں تھا. ہم تو چونکہ آزاد امیدوار اکیلے ہوتے ہیں, ہماری تو ضرورت ہی نہیں ہوتی, ہمارے ساتھ تو جو مرضی کوئی کر جائے. یہ تو تحریک انصاف والے جب شروع ہوئے ہیں تو ہم نے بھی پھر کہا کہ ہم کیوں خاموش بیٹھے, ہمارے ساتھ بھی تو یہی ہوا ہے. لیکن آپ کے ثبوت نہیں دے پائے ابھی تک. ثبوت تو یہی ہے جناب کہ ہم ہار گئے ہیں. اتنا پاپولر لیڈر اگر اپنے علاقے میں ہار گیا ہے تو اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہ بھائی صاحب سامنے کھڑے تھے, ان کو تو کوئی دوسرا بندہ نہیں جانتا, اپنی فیملی کے لوگ ان کو نہیں جانتے. اچھا تو اور کیا, اتنا پاپولر لیڈر اگر ہار گیا ہے تو وہ ظاہر ہے دھاندلی کے ساتھ یہ جیتے ہیں, ایسے تو نہیں. صاحب کون سی دھاندلی, آپ کے ٹوٹل 2700 ووٹ تھے, انہوں نے 57,000 ووٹ لیے ہیں. اللہ آپ کا بھلا کرے, یہی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس شخص نے 57,000 ووٹ لے لیا ہے اس کو 5700 روپیہ کو ادھار نہیں دیتا. جی بٹ صاحب وہی بات کر رہے ہیں. جنید صاحب دیکھیں ذرا, جس علاقے میں جس پولنگ اسٹیشن پہ ٹوٹل ووٹ 1600 ہے, وہاں سے موصوف کے 1599 ووٹ نکل رہے ہیں, مجھے صرف ایک ووٹ ہی پڑا ہے. جس پولنگ اسٹیشن میں 1800 ووٹ ہے ٹوٹل, 1800 میرا خیال ہے 52 ووٹ, یقین کریں 1802 ووٹ اس کے نکلے, میرے صرف 50 ووٹ ہیں جی. ایک جگہ پہ ان کے 2200 ٹوٹل پولنگ اسٹیشن کے ووٹ, وہاں سے ان کے 2188 ووٹ نکلے, میرے صرف 12 ووٹ ہیں جی وہاں. جی دے رہے جواب, اب ذرا جواب کیا دوں جی, اس نے کون سا 57,000 کے مقابلے 55,000 ووٹ لے لیا, 2700 ووٹ ہے نا, اسی طرح 2, 2, 4, 4, 5, 5 کر کے اس کو 2700 ملا, موج کرے. کیوں جی. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال, خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.